معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سیلاب کے متاثرین کے لیے جو امداد آ رہی ہے اس کے حوالے سے آج 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور دونوں سندھ کے لوگوں کی ہیں۔ ایک محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے کی ہے اور ایک شرجیل میمن نے کی ہے۔ میں کیا کہوں اس پہ کچھ کہنا جو ہے نا وہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ ابھی فرماتی ہیں محترمہ کہ 28 ارب روپے ہم ابھی تک تقسیم کر چکے ہیں، امداد ہم تقسیم کر چکے ہیں سندھ میں۔ اور شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کے تو گودام پہ بھی چھاپا پڑ گیا تھا، رینجرز نے کیا، کس نے، میں تو ادھر سوشل میڈیا پر دیکھتی رہتی ہوں۔ جناب عالی، ایک لطیفہ بھی میں نے پڑھا ابھی، لطیفہ نہیں تھا، وہ ایک صاحب نے تشویش کا اظہار کیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ امداد نہ ہوئی، یہ تو برمودا ٹرائنگل ہو گیا کہ جہاز کے جہاز بھرے ہوئے آ رہے ہیں امداد کے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں جا کے۔ یہ تو سندھ جو ہے پورا، یہ تو برمودا ٹرائنگل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جناب عالی، ذرا خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ، کتنی امداد کھائی گئی ہے، کتنی امداد کھائی گئی ہے۔ اللہ کے عذاب سے، جھوٹ بولنے سے آ کر میڈیا پر آپ کو کوئی خوف خدا نہیں آتا، کوئی شرم نہیں آتی؟ جب آپ ایڈورٹائزنگ کی منسٹر تھیں انفارمیشن کی سندھ میں، آپ کی بہن قرۃ العین اور ایک بہن آپ کی اس کا نام ہے شمائلہ غالباً، وہ دونوں اور آپ کی اماں جان بیٹھ کے شازیہ مری صاحبہ پیسے بٹورتی تھیں یہاں پر، اور جتنی بھی ایڈورٹائزنگ کا پیسہ جو تھا وہ ان کی پاکٹ میں، پرس میں جاتا تھا، اور آپ اتنی معصوم اور بھولی نہیں تھیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ اور آپ نے کہا یہ تو شرجیل میمن میرے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کروا رہا ہے، چونکہ آپ سے پہلے وہ یہ سب کھانا پینا کر چکے ہوئے تھے شرجیل میمن صاحب جب وہ انفارمیشن کے منسٹر تھے۔ تو یہ آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ پر یہ کلپ کرنا نہیں چاہتی تھی چونکہ آپ کے ساتھ میرا ایک جھگڑا کروایا گیا تھا when I was in الیکشن کمیشن، اور آپ کی فیک ڈگری کو سامنے رکھتے ہوئے چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جنہیں آپ سے کوئی اپنا پرانا اسکور سیٹل کرنا تھا، ہوگا کوئی اپنا آپ کا حساب کتاب نکلتا ہوگا، یا آپ نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی، سہیل نام تھا اس کا، میں نہیں ڈرتی ہوں کسی سے، اور اس نے کس کو پکڑا؟ ہمارا وہ لیٹرل انٹری سے گھسا ہوا سونو خان بلوچ، اس کو ساتھ ملایا اور آپ کو مجھ سے لڑوانے کی کوشش کی، جب میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی آپ کون ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کی فیک ڈگری ہے۔ جب میں نے قائم علی شاہ کے یہاں فون کیا، چیف منسٹر ہاؤس کو خط لکھا آپ کی حرکت کے بارے میں کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے، تو تب مجھے پتا چلا، سہیل صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ عورت ہی خراب ہے، اس کی فیک ڈگری آپ کو نہیں معلوم، آپ تو فیک ڈگریز ڈیل کر رہی تھیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ڈیل نہیں کر رہی تھی، مجھے کہا گیا تھا کہ بیکاز آئی واز دا سینئر موسٹ آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی واز اسائنڈ دس جاب بٹ آئی ریفیوز ٹو انڈر ٹیک دس پروجیکٹ، چونکہ مجھے معلوم تھا اس ملک میں KPK، فاٹا کو تو معافی ہے چلیں، مدرسوں کی ڈگریاں تک بعد میں ایکسیپٹ کر لی گئی تھیں، اور سندھ اتنی فیک ڈگریاں تھیں بلوچستان اور جامشوروں کی۔ تو میں نے کہا میں سندھ میں رہتی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ خواہ کہ میں بلا وجہ میں لوگوں کو اپنا دشمن بناؤں، اور جب میں کروں گی تو ظاہر ہے میں پیسے نہیں کھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ افضل خان کو دیا گیا وہ پروجیکٹ، اور وہ کھاتا گیا پیسے لوگوں سے، کھاتا گیا اور فیک ڈگریوں والوں کو معاف کرواتا چلا گیا۔ میں تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں یہ اسائنمنٹ میں نہیں لوں گی۔ میں نے بتا دیا سہیل صاحب کو کہ نہیں جناب، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پروجیکٹ سے۔ وہ ایک اور صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیٹرل انٹرن تھے، پہلے انہوں نے فرت اللہ بابا سے اپنی انٹری کروائی، اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان کی پرچی کہلانے لگے، اس طرح انہوں نے KPK میں اپنے آپ کو انڈکٹ کرایا۔ یہ تو ایک الگ قصہ اور ایک الگ طویل بحث ہے نا کہ کون کس کی پرچی سے کس جگہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو جناب علی، یہ خدا کے لیے مہربانی کیجئے اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور بیوقوف سمجھنا بند کر دیں۔ یہ بیچارے سندھ کے معصوم لوگ ہیں جو پہلے آپ کے جھانسے میں آ جاتے تھے، اب سندھ کا کوئی آدمی آپ کے اور زرداری کے اور شرجیل میمن کے اور آغا سراج درانی کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ سب کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا ہے، کس طرح آپ ان باپ بیٹی بے نظیر اور بھٹو کو گدھ کی طرح نوچ نوچ کے تم لوگ کھا رہے ہو، ان کو گدھ کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔
تم اور فہمیدہ مرزا، شازیہ مری، تم اور فہمیدہ مرزا بی بی کے زمانے میں تم لوگوں کو کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی، کوئی پورٹ فولیو، کوئی وزارت، کوئی مشاورت نہیں دی گئی. تم نے جو کچھ کیا ہے تم لوگوں نے، تم نے بعد میں کیا ہے، زرداری صاحب کے نزدیک ہو کر کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. اب یہ بیوقوف بنانا، جھوٹ بولنا، اپنے میرٹ کا، اپنے اس میرٹ کا چرچا کرنا جو ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو خدا کے لیے بند کر دو یہ کام، اس ملک کو چلنے دو. اور اگر یہ سلسلہ اب دیر تک جاری رہا، یہ سیلاب تو ختم ہو جائے گا ابھی، اس کے متاثرین روتے پیٹتے تمہیں بددعائیں دیتے ہوئے رہ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی اور عذاب آنے والا ہے، اس سے ڈرو، تمہارے ایوانوں تک، تمہارے گھروں تک پہنچے گا، یہ یاد رکھنا. خدا حافظ.